یہ کوئی چمکتا پتھر نہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرو میں سے ایک ہے، دی جیکب ڈائمنڈ۔ اس کی قیمت کا اندازہ آج 100 ملین برٹش پاؤنڈز ہے، لیکن 1948 میں یہ جس کی میز پر رکھا تھا وہ اس سے صرف ایک کام لیتا تھا، پیپر ویٹ کا۔ اس شخص کا نام تھا نظام حیدرآباد، میر عثمان علی خان، دنیا کا امیر ترین انسان، وہ کہ جس کی ذاتی دولت اتنی تھی کہ اس وقت کی امریکن اکانومی کا 2% بنتی تھی۔ اس کی ریاست تقریباً برطانیہ جتنی بڑی تھی، اس کی اپنی فوج تھی، اپنی کرنسی تھی اور اپنا الگ وجود تھا، لیکن صرف 5 دن بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سلطنت ختم ہو گئی، خزانہ چلا گیا، رعایا کا قتل عام ہو گیا۔ انڈیا نے ریاست حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، دنیا کو بتایا یہ تو ایک پرامن پولیس ایکشن تھا، لیکن سچ کیا ہے؟ کیا نظام واقعی مظلوم تھا، بے بس تھا، جس کے ساتھ دھوکہ ہوا، یا وہ ایسا حکمران تھا جس کی غلطیوں نے سب کچھ برباد کر دیا؟ آج فیصلہ آپ کریں گے، صرف اور صرف دریچہ پر، جہاں آج ہم کہانی سنائیں گے آخری نظام کی، آپریشن پولو کی، حیدرآباد کے مسلمانوں کی، جن کی کہانی ماڈرن دور کے سقوط غرناطہ کی کہانی ہے۔ ہم مسلم تاریخ میں بڑے بڑے سانحات کا ذکر کرتے ہیں، سقوط غرناطہ، سقوط بغداد، سقوط ڈھاکہ، لیکن ایک ریاست ایسی تھی جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، سقوط ریاست حیدرآباد۔ آپ تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کا نقشہ دیکھیں، آپ کو حیدرآباد کی صورت میں ایک بڑی ریاست نظر آئے گی۔ یہ الگ ہی دنیا تھی، ایک الگ ہی تہذیب تھی۔ تقریباً 200 سال سے قائم یہ ریاست اپنے بانی کے نام پر آصف جاہی سلطنت کہلاتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی اپنی فوج تھی، اپنی کرنسی تھی، بلکہ اپنے ڈاک خانے، اپنا ریلوے نظام، اور بادشاہ بھی اپنا ہی تھا، نظام میر عثمان علی خان، ایک ایسا انسان جس کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے۔ 1937 میں ٹائم میگزین نے اسے دنیا کا امیر ترین انسان قرار دیا تھا۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کا خزانہ آج بھی تاریخ کے بڑے خزانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن کنجوس اتنا تھا کہ اپنے موزے پھٹ جائیں تو خود سیتا تھا، سالوں تک ایک ہی شیروانی پہنتا تھا۔ ایک طرف ڈکٹیٹر مزاج کا بندہ تو دوسری طرف ایک حساس قسم کا شاعرانہ مزاج رکھنے والا آدمی۔ دنیا بھر کی لگژریز تھی، لیکن وہ کنگ کوٹھی کے ایک پرانے سے کمرے میں رہتا، جہاں کا فرنیچر بھی پرانا تھا۔ 50 روز رائس کاریں تھیں، لیکن 1918 ماڈل کی ایک پرانی فورڈ میں گھومتا۔ لیکن یہی بندہ دوسری طرف تعلیم کا بھی بڑا حامی تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی جیسا عالی شان ادارہ بنوایا، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو، لندن یونیورسٹی کو، فلسطین یونیورسٹی کو مالی امداد دیتا۔ مذہبی رواداری اتنی رکھتا تھا کہ کئی ہندو مندروں بلکہ سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کے لیے ہر سال گرانٹ دیتا تھا۔ حیدرآباد کی ہر بڑی عمارت، ہائی کورٹ، سینٹرل اسٹیٹ لائبریری اور یونانی اسپتال سب اسی کے دور کی یادگاریں ہیں۔ لیکن حیدرآباد کی کہانی صرف دولت، شاعری اور مذہبی رواداری کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ریاست مسلم دنیا کے سب سے بڑے اور انقلابی دماغوں کی نرسری بھی تھی۔ یہی حیدرآباد کی سرزمین تھی جہاں 20ویں صدی کے سب سے بڑے اسلامی مفکر مولانا سید ابو العلا مودودی پیدا ہوئے، اور یہیں پر انہوں نے اپنی پہلی اور شہرہ آفاق کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی، جس نے پوری دنیا کے اسلامی نظریات کو ایک نئی سمت دی۔ اور اسی حیدرآباد دکن کی مٹی نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ جیسے عظیم اسکالر کی پرورش بھی کی، جن کی علمی ذہانت کو آج تک مشرق و مغرب دونوں مانتے ہیں۔ سمجھے، حیدرآباد صرف ایک ریاست نہیں تھی، ایک نظریہ تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انگریزوں نے مغلوں سے لے کر سکھوں تک بلکہ پورے ہندوستان کو ہی اپنا غلام بنا لیا تھا، تو انہوں نے حیدرآباد کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ حیدرآباد انگریزوں کا غلام نہیں، بلکہ ان کا سب سے بڑا، سب سے امیر اور سب سے وفادار اتحادی تھا۔ نظام حیدرآباد نے دونوں ورلڈ وارز میں برطانیہ کو کروڑوں پاؤنڈز کی امداد دی، بلکہ اس سے پہلے بھی ہر جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کے خلاف بھی فیصلہ کن جنگ میں مراٹھوں کے ساتھ ساتھ نظام کی فوج بھی انگریزوں کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے نظام کو ہز ایگزالٹڈ ہائنس کا خطاب دیا اور اس کی ریاست کی انٹرنل اٹانومی کو
کبھی نہیں چھیڑا، لیکن یہی وہ وفاداری تھی جس نے ریاست میں عظمت کا فریب پیدا کر دیا، ایلوژن آف گرینڈر بنایا، جس نے نظام کو ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان بنا، تو حیدرآباد نے بھی آزادی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ 15 اگست 1947 برِ صغیر کی تاریخ کا وہ دن جب انگریزوں کی غلامی کا سورج غروب ہو گیا اور آزادی کا ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ ایک نیا ملک پاکستان بن چکا تھا اور ایک نیا آزاد انڈیا جنم لے چکا تھا۔ ملک کی 500 سے زائد ریاستوں کو، پرنسلی اسٹیٹس کو 2 آپشنز دیے گئے، یا تو ہندوستان کے ساتھ مل جاؤ یا پاکستان میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان نے ایک تیسرا راستہ چن لیا، سب سے خطرناک راستہ۔ اس نے اعلان کیا کہ حیدرآباد نہ ہندوستان کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ۔ حیدرآباد ایک آزاد اور خود مختار ملک بنے گا جس کے برطانیہ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنز ہوں گے۔ آخر نظام نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل اسے غلط فہمی تھی کہ حیدرآباد نے دونوں ورلڈ وارز میں برطانیہ کی مدد کی ہے، برٹش امپائر اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ میر عثمان علی خان نے لندن خط بھی لکھے، اپنی وفاداری کا یقین بھی دلایا، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اقتدار کے کھیل میں مفادات بدلتے رہتے ہیں اور اس کھیل میں وفاداری کی بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اور گوروں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ انڈیا کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نظام کو 2 ٹوک جواب دیا۔ His Majesty's government cannot agree to your request. حیدرآباد cannot remain independent. یعنی شہنشاہ برطانیہ کی حکومت آپ کی درخواست قبول نہیں کر سکتی، حیدرآباد آزاد نہیں رہ سکتا۔ انگریزوں نے اپنے سب سے وفادار اتحادی کو بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا تھا، اور ان بھیڑیوں میں سب سے خطرناک بھیڑیا تھا انڈیا کا پہلا وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ جواہر لال نہرو تو مذاکرات اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتے تھے، لیکن پٹیل کے نزدیک ہر معاملے کا حل صرف ایک ہی تھا، طاقت کا استعمال۔ اسی لیے انہیں آئرن مین آف انڈیا کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی کابینہ کے سامنے کھل کر کہا، حیدرآباد ہندوستان کے پیٹ میں ایک ناسور کی طرح ہے جسے سرجری کر کے نکالنا ہی پڑے گا۔ یعنی انڈیا سمجھ رہا تھا کہ ایک طرف مغربی پاکستان ہے، دوسری طرف مشرقی پاکستان، اور حیدرآباد ہے جنوبی پاکستان۔ اس جنوبی پاکستان پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے انڈیا نے پہلے اسے معاشی اور فوجی لحاظ سے شکنجے میں کسنے کا آغاز کیا، بالکل ایک اژدہے کی طرح جو آہستہ آہستہ اپنے شکار کا دم گھونٹتا ہے۔ حیدرآباد جانے والی ریل گاڑیاں روک دی گئیں، پیٹرول، ادویات اور عام ضرورت کی تمام چیزوں کی سپلائی لائنز کاٹ دی گئیں۔ ریاست کے بارڈر پر انڈین آرمی بٹھا دی گئی۔ سمجھیں، یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ تھی۔ زیادہ وقت نہیں لگا، ریاست میں وبائیں پھوٹ پڑی، حیدرآباد کولرا سٹی بن گیا۔ ان حالات میں نظام کی امید صرف ایک تھی، پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح حیدرآباد کے کیس میں ان کی مکمل حمایت کرتے تھے، لیکن یہ 1948 تھا۔ قائد اعظم خود شدید بیمار تھے، پاکستان بھی ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اخلاقی حمایت تو دے سکتا تھا، لیکن براہ راست فوجی مدد کی پوزیشن بالکل نہیں تھی۔ نظام حیدرآباد اب اکیلا تھا، اس کی اپنی فوج کمزور تھی، اس کے پاس انڈیا کی ماڈرن آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب بادشاہ بے بس ہو اور ریاست خطرے میں ہو تو ایسے میں ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے جسے پر کرنے کے لیے تاریخ ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کو جنم دیتی ہے۔ حیدرآباد کی گلیوں میں بھی ایک جنونی طاقت ابھر رہی تھی، ایک شعلہ بیان وکیل جو نظام کی بے بسی کو اپنی طاقت بنا رہا تھا۔ نام تھا قاسم رضوی۔ مشکل ترین وقت میں حیدرآباد میں ایک تیسری قوت موجود تھی، مجلس اتحاد المسلمین، جس کا نیا صدر تھا سید قاسم رضوی، ایک بہادر لیکن جنون کی حدوں کو چھونے والا بندہ جس کی تقریر کرنے کی صلاحیت ناقابل یقین تھی۔ اس کی زبان میں وہ جادو تھا کہ عوام کے خون گرما دیتا، لیکن حالات تقریر والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 25 دسمبر 1947 کو مولانا ابوالعلا مودودی نے قاسم رضوی کو ایک خط لکھا۔ سمجھیں، یہ خط نہیں بلکہ ایک خوفناک پیشن گوئی تھی۔ مولانا نے لکھا، اگر خدا نخواستہ لڑائی پیش آ گئی تو حیدرآباد کے مسلمانوں کا انجام مشرقی پنجاب سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ وہاں تو پھر بھی پاکستان کی سرحد قریب تھی،
لیکن یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انڈیا سے لڑنے کے بجائے ایسی بنیادوں پر مفاہمت کریں جن سے مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو بچ جائے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا سے لڑنے کا نتیجہ صرف مسلمانوں کی تباہی ہوگا۔ کیا حیدرآباد کے جذباتی لیڈروں نے اس ٹھنڈے دماغ کی وارننگ کو سنا؟ اس خط پر قاسم رضوی کا کیا رد عمل تھا؟ تاریخ اس پر خاموش ہے، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کی بات کو ایک کان سے سنا گیا اور دوسرے کان سے نکال دیا گیا۔ جب عقل کی آواز کو اگنور کیا جائے تو پھر جنون کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ جب نظام انڈیا کے سامنے بے بس ہو گیا، کمزور پڑ گیا، تو قاسم رضوی نے عوام کے سامنے ایک نیا اور بڑا ہی خطرناک نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ مایوس اور خوفزدہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ قاسم رضوی نے رضاکاروں کے نام سے ایک پرائیویٹ ملیشیا کھڑی کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان اس میں شامل ہو گئے۔ نظام کی حالت اب ایسے بادشاہ جیسی تھی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قاسم رضوی تباہی کی طرف لے جائے گا، لیکن رضاکاروں کی حمایت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچا بھی نہیں تھا۔ وہی واحد عام پاور تھے جو انڈیا کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ سمجھیں، نظام نئے زمانے کا بہادر شاہ ظفر تھا، جبکہ حیدرآباد کا ڈی فیکٹو حکمران تھا قاسم رضوی۔ نظام کے محل سے جو حکم جاری ہوتا اس پر مہر نظام کی ہوتی، لیکن پیچھے دماغ قاسم رضوی کا ہوتا۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نظام کمزور ہے لیکن حیدرآباد کے عوام کمزور نہیں۔ ہم ہتھیار اٹھائیں گے اور دلی کے لال قلعے پر آصف جاہی پرچم لہرائیں گے۔ انڈین اخبارات ایسی خبروں کو خوب اچھالتے، اس کی کردار کشی کی مہم چلاتے۔ ایک رسالے نے یہاں تک لکھا کہ قاسم رضوی روزانہ ہندوؤں کا خون ناشتے میں پیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قاسم رضوی آزادی کے جوش میں اس ہوش سے محروم تھا کہ وہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کر سکے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کی یہ آگ اگلتی تقریریں دراصل سردار پٹیل کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قاسم رضوی کے بے قابو اور غیر تربیت یافتہ رضاکاروں نے ریاست کے اندر اور بارڈر کے ساتھ موجود ہندو آبادی کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دی۔ یہ کام پہلے ہندوؤں نے کیا یا رضاکاروں نے پہلا اسٹیپ اٹھایا، یہ بات نہ کبھی ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رضاکار حیدرآباد کو بچاتے تو کیا، الٹا اسے سول وار کی طرف دھکیل دیا، اور دلی میں بیٹھا آئرن مین یہ سب بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ قاسم رضوی کی جنونی تقریریں، رضاکاروں کی کارروائیاں سردار پٹیل کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ وہ حیدرآباد پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور قاسم پورے خلوص کے ساتھ اپنے بے وقوفانہ اقدامات سے وہ بہانہ پٹیل کو پیش کر رہا تھا۔ اب پٹیل اور انڈیا دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم حیدرآباد پر حملہ نہیں کر رہے، ہم تو صرف وہاں کے ہندوؤں کو جنونی رضاکاروں سے بچانے کے لیے ایک پولیس ایکشن کر رہے ہیں۔ حملے کا جواز مل چکا تھا اور نظام کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے اپنا آخری داؤ کھیلا اور اپنا مقدمہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت اقوام متحدہ میں پیش کر دیا، جہاں دنیا کی منافقت کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ جب نظام حیدرآباد پر اپنی ہی سرزمین تنگ ہو گئی، جب اسے یقین ہو گیا کہ انڈیا کسی بھی وقت حملہ کر دے گا، تو اس نے اپنا آخری جوا کھیلا۔ اس نے اپنا کیس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا اجلاس جلد ہی پیرس میں ہونے والا تھا۔ لیکن ورلڈ اسٹیج پر ایک کمزور سی ریاست کی نمائندگی کون کرتا؟ اس کام کے لیے نظام نے حیدرآباد کے سب سے قابل اور ذہین فرد کو چنا، ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ وہ کوئی روایتی سفارتکار نہیں تھے، ایک اسکالر تھے، درویش آدمی جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم و تحقیق کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن جب ان کی ریاست، ان کی تہذیب خطرے میں پڑی تو انہوں نے قلم چھوڑا اور سفارت کاری سنبھال لی۔ پیرس میں حیدرآباد کے سفارت خانے کو اپنا گھر بنا لیا اور یہاں سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور مشکل ترین جنگ لڑی۔ ان کا ہتھیار تھا انٹرنیشنل لاز۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے ایک مضبوط کیس تیار کیا، ثابت کیا کہ حیدرآباد تاریخی اور قانونی طور پر ایک آزاد ریاست ہے اور انڈیا کا اس پر دباؤ ڈالنا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ وہ سلامتی کونسل کے دروازے پر دستک دیتے رہے، انٹرنیشنل پاورز کے سفیروں سے ملتے رہے، بتاتے رہے، چیختے رہے کہ ایک بڑی طاقت
ایک چھوٹی اور پرامن ریاست کو نگلنے والی ہے، اسے روکو ورنہ یہ انصاف کی موت ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں جہاں اصولوں اور قانونی کی جتنی بھی بات کی جائے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہوتا، دنیا صرف مفادات پر چلتی ہے۔ یورپ اور امریکہ ابھی نئے نئے ورلڈ وار کی تباہی سے نکلے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور دوسری پاورز نئے نئے بلاکس بنا رہی تھیں، اور کوئی بھی اپنے مفادات کی وجہ سے انڈیا جیسے بڑے ملک سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے لیے حیدرآباد کی آزادی اور وہاں کے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ہاں، معاملہ مسیحی آبادی کا ہو تو مشرقی تیمور اور ساؤتھ سوڈان بن جاتے ہیں، لیکن حیدرآباد کی حیثیت ان جیسے ملکوں جتنی بھی نہیں تھی۔ بہرحال جب ڈاکٹر حمید اللہ کے دلائل سننے کا وقت آیا تو ورلڈ پاورز نے اس کیس کو جان بوجھ کر ڈیلے کرنا شروع کر دیا۔ حیدرآباد کے وفد کو آج سے کل سے پرسوں پر ٹالتے رہے، انڈیا کو ٹائم دیتے رہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر لے تاکہ یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ ماڈرن ہسٹری میں اس سے بڑی اور بے شرم منافقت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ڈاکٹر حمید اللہ انصاف مانگتے رہ گئے اور حیدرآباد میں وقت پورا ہو گیا۔ 13 ستمبر 1948 کی وہ صبح آ گئی جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر صاحب اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کی تیاری کر رہے تھے اور عین اسی وقت انڈین آرمی کے ٹینک حیدرآباد کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تھے۔ آپریشن پولو کا آغاز ہو چکا تھا۔ 13 ستمبر 1948 پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کو صرف 2 دن گزرے تھے۔ حیدرآباد میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا جب انڈین آرمی نے حملہ کر دیا، اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس حملے کو ایک بڑا ہی معصومانہ نام دیا، پولیس ایکشن۔ یعنی یہ دکھایا گیا کہ یہ تو بس ایک معمولی سی پولیس کارروائی ہے تاکہ حیدرآباد میں امن قائم ہو جائے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی پولیس ایکشن نہیں تھا، یہ ایک فل اسکیل ملٹری انویژن تھی۔ ایک طرف انڈیا کے ماڈرن ٹینک تھے، توپ خانہ اور ایئر فورس تھی، اور دوسری طرف حیدرآباد کی پرانے ہتھیاروں والی ٹوٹی پھوٹی فوج اور جوش اور جذبے سے سرشار رضاکار۔ انڈین فوج 4 اطراف سے ریاست پر حملہ آور ہوئی، اپنی پوری طاقت جھونک دی، لیکن پھر بھی کامیابی انڈین آرمی کی وجہ سے نہیں، غداری کی وجہ سے ملی۔ حیدرآباد کے عرب آرمی چیف میجر جنرل سید احمد العیدروس تھے، جنہوں نے نظام کے سامنے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑیں گے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو آخری گولی کا وعدہ صرف چند گھنٹوں میں ہی ہوا ہو گیا۔ حیدرآباد کی فوج نے کہیں بھی کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی۔ جنرل ایدروس نے پہلے ہی دن ہتھیار ڈالنے کے سگنل دے دیے تھے۔ جب قاسم رضوی کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں جنرل ایدروس سے سوال کیا، جس پر اسے جواب ملا، آنے دیجیے انہیں، ہم اسٹالن گراڈ کی لڑائی لڑیں گے، پھر آپ بمبئی کی مسجد میں، مدراس کی مسجد میں، اور اللہ چاہے تو جامع مسجد دلی میں نماز شکرانہ اور نماز فتح پڑھیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس غداری نے ریاست حیدرآباد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ قاسم رضوی جو دلی پر پرچم لہرانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ جب شکست سامنے نظر آ گئی تو اس نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی، مسلمانوں صبر سے کام لو، کل کو تمہیں ورغلایا جائے گا کہ رضوی تمہیں تباہی کے طوفان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر پاکستان بھاگ گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے خوشیوں میں تمہارا ساتھ دیا ہے تو اب غم میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، عروج میں تمہارا ساتھ دیا ہے تو اب زوال میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ رضوی کی تباہی، اس کا زوال، اس کی موت، سب کچھ دکن کی اسی سرزمین پر ہوگا، لیکن اتنے خلوص اور بہادری کے باوجود اس نے غلط سمت کا انتخاب کیا تھا، اور جب سمت غلط ہو تو خلوص بھی تباہی ہی لاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فال آف حیدرآباد ہو گیا۔ کمشنر پولیس اور کنگ کوٹھی کی ہدایت کے مطابق ریڈیو حیدرآباد پر فلمی گانے نشر ہونا شروع ہوئے۔ پہلا ریکارڈ آن ایئر ہوا، یہ کیسا انیائے داکا، یہ انیائے انیائے۔ سیگل کی آواز حیدرآباد کی فریاد بن گئی، اور جیسے ہی دوسرا گانا شروع ہوا پورے شہر حیدرآباد میں صف ماتم بچ گئی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ 17 ستمبر 1948 جمعے کا دن، آپریشن پولو کے آغاز کو ابھی 100 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 2 صدیوں سے قائم آصف جاہی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا۔ نظام میر عثمان علی خان ریڈیو پر آئے
اور کانپتی آواز میں اپنی ہی ریاست کی موت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اقوام متحدہ سے اپنا کیس بھی واپس لے لیا، اور ہاں، رضاکاروں پر بھی پابندی لگا دی۔ حیدرآباد اب ہندوستان کا حصہ تھا، کہنے کو قانوناً لیکن در حقیقت جبرن۔ لیکن اس سرنڈر کے چند دن بعد کچھ اور ہوا۔ 23 ستمبر 1948 کو رات 8 بجے جلالت الملک مظفر الملک یار وفادار سرکار انگلشیا اعلیٰ حضرت سلطان ابن سلطان نواب سر میر عثمان علی خان نظام الملک آصف جاہ سابع شہر یار دکن و برار کی ایسی تقریر ریڈیو پر نشر ہوئی جسے سن کر حیدرآباد کے مسلمان سکتے میں آ گئے۔ سمجھیں، یہ ایک بادشاہ کا اپنی ہی قوم سے غداری کا اعلان تھا۔ نظام نے کہا، گزشتہ نومبر ایک چھوٹے سے گروہ نے جس کی قیادت قاسم رضوی کر رہا تھا، ہٹلر جیسے طریقے اپنا کر میری ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے تک میں اس بات کا خواہش مند رہا کہ ہندوستان کے ساتھ ایک باعزت سمجھوتا کر لیا جائے جس پر ہندوستان بھی آمادہ تھا، لیکن اس گروہ نے جو ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنے کے خواب میں مبتلا تھا جس میں صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کو شہریت کے حقوق حاصل ہوں، مجھے بار بار حکومت ہند کی پیشکشیں مسترد کرنے پر مجبور کیا۔ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حیدرآباد ہندوستان سے الگ نہیں رہ سکتا۔ جس قاسم رضوی کو نظام کل تک اپنا دفاع سمجھتا تھا، آج اسی کو ہٹلر قرار دے کر سارا ملبہ اس پر ڈال رہا تھا۔ 40,000 لوگوں کی جانوں کا صلہ یہ غداری نہیں تھا۔ اس پوری کارروائی کے بعد انڈین گورنمنٹ نے دنیا کو یہی بتایا کہ ایک پرامن پولیس ایکشن تھا جس میں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کامیابی حاصل کی گئی، لیکن اصل سچ اتنا بھیانک ہے کہ اسے خود بھارتی حکومت نے دہائیوں تک چھپائے رکھا، عوام سے ہی نہیں، اپنی پارلیمنٹ سے بھی۔ یہ سچ ایک خفیہ رپورٹ میں دفن رہا جس کا نام تھا پنڈت سندر لال کمیشن رپورٹ۔ یہ کمیشن خود نہرو نے بنایا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے بعد کیا ہوا، اور جو رپورٹ آئی وہ اتنی خوفناک تھی کہ اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ یہ رپورٹ صاف صاف بتاتی ہے کہ حیدرآباد میں کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوا تھا، بلکہ انڈین آرمی نے داخلے کے بعد ایک منظم، خاموش اور بھیانک جینوسائیڈ کیا تھا۔ مقامی انتہا پسند ہندو گروپوں نے فوج کی مدد سے مسلمانوں کے گاؤں جلا دیے تھے، مردوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ سندر لال کمیشن رپورٹ کے مطابق پولیس ایکشن کے نام پر صرف چند ہفتوں میں کم از کم 40,000 مسلمان مارے گئے۔ مسلمان مورخ تو یہ تعداد 2 لاکھ سے زیادہ بتاتے ہیں۔ ایک ریاست مر گئی، ایک تہذیب کا قتل ہو گیا، لیکن محل بچ گیا، مسجد نہ بچ سکی۔ اور کہانی کا سب سے عبرتناک موڑ ابھی باقی ہے۔ اس بادشاہ کا کیا بنا جو دنیا کا سب سے امیر انسان تھا؟ خواب مر گیا۔ 200 سال پرانی سلطنت تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل ایدروس کو بے عزت کر کے فوج سے نکال دیا گیا اور وہ کیرزمیٹک لیڈر قاسم رضوی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بدترین تشدد کیا گیا، اس کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کے بدلے اس سے لیے گئے، لیکن وہ ڈٹا رہا، جمع رہا۔ بہادری کے تو پورے نمبر ملنے چاہیے بندے کو۔ کئی سال تک، بلکہ 1957 تک تقریباً 9 سال جیل میں رکھنے کے بعد ایک شرط پر چھوڑا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان چلے جاؤ گے۔ قاسم رضوی پاکستان آ گیا اور یہاں 1970 میں گمنامی کی موت مر گیا۔ لیکن کہانی کے مرکزی کردار کا کیا بنا؟ دنیا کے امیر ترین انسان میر عثمان علی خان کا کیا انجام ہوا؟ انڈیا نے انہیں قتل نہیں کیا، جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق کیا۔ نظام کو اپنے ہی محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس بادشاہت نہیں تھی، ایک ایسا امیر جس کی دولت اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ کسی نے کیا خوب لکھا کہ میر عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین انسان سے دنیا کے غریب ترین انسان بن گئے۔ اور مذاق دیکھیں، جس انڈیا کے خلاف نظام نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اسی انڈیا نے نظام کو اپنے ہی علاقے کا گورنر یعنی راج پرمکھ بنا دیا۔ آپ طنز دیکھ رہے ہیں؟ وہ شخص جو کچھ دن پہلے دنیا کا امیر ترین بندہ تھا، جس کے ایک حکم پر کروڑوں کی جاگیریں تقسیم ہو جاتی تھیں،
اب وہ نئی دلی سرکار کا ایک سیلریڈ امپلائی تھا جو ہر مہینے اپنی تنخواہ کا انتظار کرتا تھا۔ ریاست حیدرآباد کو 1956 میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے حصوں کو 3 ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور کرناٹک میں، اور حیدرآباد کو تقسیم کرنے اور بانٹنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ جون 2014 میں آندھرا پردیش کو مزید ٹکڑے کرتے ہوئے تلنگانہ نام کی نئی ریاست بنا دی گئی۔ حیدرآباد شہر آج اسی ریاست میں ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ حیدرآباد کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس دولت اور عظیم ریاست کا کوئی فائدہ نہیں جو دفاعی صلاحیت نہ رکھتی ہو، وہ بھی اتنی بڑی صلاحیت کہ کسی بھی دشمن کو روکنے کے لیے کافی ہو۔ دوسرا، نظام حیدرآباد جیو پولیٹیکلی اندھا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ بادشاہتوں اور ریاستوں کا دور اب ختم ہو چکا۔ 18ویں صدی کا بادشاہ 20ویں صدی کی بے رحم دنیا میں کیسے زندہ رہتا؟ بادشاہت مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن وہ آبادی کا صرف 11% تھے۔ 86% آبادی ہندو تھی، جن کے دل 15 اگست 1948 سے ہندوستان کے ساتھ تھے۔ نظام کا جیکب ڈائمنڈ کاغذوں کو تو اڑنے سے روک سکتا تھا، لیکن انڈین آرمی کے ٹینکوں کو نہیں روک سکتا تھا۔ نظام کے دربار کی شان تو بڑھا سکتا تھا، لیکن اقوام متحدہ میں عالمی طاقتوں کی توجہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ دنیا کے اسٹیج پر صرف ایک چیز کی قدر ہوتی ہے، طاقت۔ باقی ہر چیز بے معنی ہے، دولت، ریاست، اخلاق، سب کچھ۔ یہ ظالمانہ رول آج بھی بالکل صاف لکھا ہوا ہے۔ آپ وقت کی دیوار پر لکھی ہوئی اس تحریر کو نہیں پڑھنا چاہتے، بدلتی دنیا میں اپنے اصول نہیں بدلنا چاہتے، تو یہ ہیرے جواہرات اور سونے کے انبار آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ غرناطہ اسپین میں تہذیب و تمدن کا نام تھا، حیدرآباد ہندوستان میں تہذیب و تمدن کا نام تھا، اور دونوں کا انجام تقریباً ایک جیسا ہوا۔